الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة منهم وكفرت طائفة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قوموں کی اور علاقوں کی اور علاقوں میں رہنے والے قبیلوں اور برادریوں کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں. مٹی دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہے لیکن ہر جگہ کی مٹی اتنی جاندار نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو بھیجا کرتے تھے تو ان کے لیے قوموں کا اور علاقوں کا انتخاب بھی ان قوموں اور علاقوں کی خصوصیات کے حساب سے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والے نکالے بہت سخت مخالفت کا سامنا آپ کو مکے والوں کی طرف سے سہنا پڑے اور اللہ کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ مدینے والے آپ کی مدد کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے ہی میں بھیجنا طے فرمایا. بہت سی حکمتیں اللہ کے فیصلوں کی ہوا کرتی ہیں. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے کسی ایک فیصلے کی بھی سب حکمتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کچھ فیصلوں کی کچھ حکمتیں سمجھ میں آ جائیں. چنانچہ علماء نے مکے کی سخت سرزمین پر اپنے لاڈلے حبیب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے ہی کا
اللہ نے کیوں فیصلہ فرمایا، اس کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے اپنی ایک رائے اور ایک خیال ایک امکان کے طور پر پیش کیا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلوں کی حکمتوں کی یقینی انداز سے تشریح کرنے کی کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو علماء نے اشارہ کیا ہے کہ اتنی سخت علاقے میں کیوں بھیجا اللہ نے اپنے حبیب کو، تو اس کی حکمت کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں انقلاب لانے والوں کی تربیت سخت ترین حالات ہی میں ہو پاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ اس کا مطلب پوری طرح سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ علماء سر ہلا رہے ہیں، یہ تو سمجھ ہی جائے۔ میں عام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اس کا مطلب سمجھے یا اس کی تشریح میں مجھے آدھا گھنٹہ لگانا پڑے گا؟ یاد رکھو، انسان کی کامیابیاں اس کی ناکامیابیوں ہی کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ یہ زندگی کا راز سمجھو۔ جو ناکامیوں سے گھبراتا ہے، مخالفتوں سے گھبراتا ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کے اندر صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ، لیکن وہ صلاحیتیں جو ہیں اگر ہر طرف سے داد ملتی رہے، شروع ہی سے سب لوگ ساتھ دیتے رہیں، تالیاں بجاتے رہیں، اور اس مسجد کے امام صاحب کی طرح نظم پڑھتے رہیں، گودرا آ کر ایک مصیبت میں پھنس گیا ہو، میرے دبلے پتلے جسم پر کل سے بہت ڈھیلا ڈھالا لباس پہنانے کی ایک رسم گودرا والوں نے شروع کی ہے۔ کیا ستم کر رہے ہو بھائی، ایک انتہائی چھوٹے آدمی کو خواہ مخواہ اس کے غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے اکابر کو دیکھا نہیں، اللہ کی قسم ہوں، ان کے اپنے اکابر کے سامنے ان کی جوتیوں پر لگی ہوئی ایک ذرہ خاک کے برابر ہے۔ وہ تھے مخلص، وہ تھے متقی، وہ تھے حق گو بے باک۔ مخالفتیں جب ہوتی ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھنا، کمزوروں کو کوئی نہیں ستاتا، ستاتے لوگ انہی کو ہیں جن کے اندر ابھرنے کی اور انقلاب لانے کی صلاحیت دیکھتے ہیں۔ اسی لیے گودرا کا انتخاب کچھ لوگوں نے آج سے کچھ سال پہلے کیا تھا۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو خود نہیں پہچانتے، دشمن پہچان لیتے۔ ہم اپنے علاقوں کو، قوموں کو، خاندانوں کو، برادریوں کو، ان کی طاقت کو، ان کی صلاحیت کو نہیں پہچانتے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کی زمین سے محنت کیوں شروع کی تھی؟ میوات میں نہ علم تھا، مدرسے تھے، نہ مکتب تھے، نہ علماء تھے، بہت جہالت تھی۔ پورے ملک میں اتنی جہالت شاید کہیں نہیں تھی جتنی کہ میوات میں تھی، مگر سلام ہو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت اور فراست پر کہ انہوں نے اس قوم کے اندر جو مورتی پوجا کرنے لگی تھی، جس میں اور غیر مسلموں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، وہ ہولی دیوالی کا تہوار مناتے تھے، اگرچہ اپنے کو مسلمان ہی کہتے تھے، انہیں دیکھ کر کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں سے کام شروع کرنا چاہیے، مگر یہ ہے داعی کی فراست اور بصیرت کہ انہوں نے اس قوم کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو دیکھ لیا، اور پھر دنیا نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ ان چند میواتیوں کی وفا
ان کی بہادری، ان کی قربانیاں اور ان کا اپنے رہبر پر مکمل اعتماد، اس نے پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں پھیلائی۔ اگر میں چاہوں تو میوات کی بہت لمبی تاریخ بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ گوجرا والے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانیں، اور مجھے اس سفر میں اللہ مبالغے سے بچائے، یہ امید دل میں پیدا ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کم پڑھے لکھے نظر آنے والے شہر کو پورے ملک کی ہدایت اور پورے ملک کے امن و انصاف کے لیے قبول فرمائے۔ گجرات کی سرزمین میں جتنے انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، محقق علماء کا کہنا ہے کہ پورے ملک میں اتنے نبی مدفون نہیں ہیں جتنا اکیلے صوبے گجرات میں مدفون ہیں۔ اس لیے آج شاید میں اتنی کھل کر بات کروں جتنی کھل کر اب تک میں نے کبھی اور کہیں نہیں کی۔ اجازت ہے؟ مگر اس کی فیس وصول کروں گا۔ پہلے ایک لطیفہ سناؤں ملا دو پیازے کا، تاکہ منہ آپ کا ٹھیک ہو جائے اور نیند آ رہی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے چلی جائے۔ ایک بڑے شاندار مقرر تھے ملا دو پیازے، ان کی تقریر سننے بہت لوگ آتے تھے، خوب سبحان اللہ کہتے تھے، اور وہ بھی بڑے ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، ہماری طرح سیدھے سادھے نہیں تھے، بڑی تگڑی فیس لیتے تھے ہر تقریر میں، اور ایڈوانس میں لیتے تھے۔ کچھ تجربے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک بار آئے اور جلسہ سج گیا، لمبا خطبہ مسنونہ پڑا۔ لوگ بہت خوش ہوئے کہ جب اتنا لمبا خطبہ ہے تو بیان تو رات بھر چلے گا۔ لیکن خطبہ پڑھنے کے بعد مجمع سے پوچھا، لوگوں جانتے ہو میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو لوگوں نے بڑی خوشی کو کہا، جی حضرت۔ تو کہنے لگے، جب تم سب جانتے ہو تو میں اپنا وقت کیوں خراب کروں؟ السلام علیکم۔ اٹھ کے چلے گئے۔ بہت پچھتائے لوگ، لیکن لوگ بھی گودرائی والے ہی کی طرح تھے، انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ بیان تو کروانا ہے۔ دوبارہ گئے، پھر بلایا، پھر فیس دی، پھر حضرت تشریف لائے، پھر جلسہ جمع، پھر ممبر پر بیٹھے، پھر لمبا خطبہ مسنونہ پڑھا، اور اس کے بعد پوچھا، لوگوں جانتے ہو میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اس بار لوگ بالکل تیار تھے، سب نے کہا، نہیں حضرت ہم نہیں جانتے۔ کہنے لگے، لا حول ولا قوت، جب تم کچھ جانتے ہی نہیں ہو تو میں تم سے بات کر کے وقت کیوں خراب کروں؟ پھر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بار بار ٹھگے جا رہے ہیں، مگر ہار ماننا تو ہمارے باپ دادا کی تہذیب نہیں ہے۔ پھر تیسری بار گئے، پھر بلایا، پھر فیس دی، پھر حضرت تشریف لائے، جلسہ جمع، پھر خطبہ مسنونہ پڑھا، پھر پوچھا، لوگوں جانتے ہو میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پہلے سے لوگ تیار تھے، آدھے لوگوں نے کہا جی حضرت، آدھے لوگوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں جانتے۔ کہنے لگے، جو جانتے ہیں وہ ان کو بتا دیں جو نہیں جانتے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو ہنستا کھیلتا رکھے، چہروں پر مسکراہٹ رکھے،
میں نے یہ بات بلا وجہ نیت کر کے کہی ہے، حالانکہ غم کے حالات میں ایسی باتوں کا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ سب کی طبیعتیں کھل جائیں اور بے تکلفی کا ماحول پیدا ہو۔ ہم آپ میں سے ہیں، آپ ہم میں سے، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے سینکڑوں لوگ وہ ہوں جو اللہ سے ہم سے زیادہ قریب ہیں، بالکل ممکن ہے۔ دیکھو زمانے کو پہچاننا اور علاقے کو پہچاننا یہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے باتوفیق رہنماؤں کے لیے یہ ذمہ تو یہ لازم ہوتا ہے۔ ہم کس دور میں کام کر رہے ہیں اس دور کو پہچاننا، اس دور کی خصوصیات کو پہچاننا، اس دور کے تقاضوں اور اشاروں کو پہچاننا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے زمانے کو نہ پہچانا اور ہم پچھلے زمانے والے ہی کوششیں اگلے زمانے میں بھی کرتے رہیں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ یا ہم آگے آنے والے دور کی کوششیں پچھلے ہی دور میں کرنا شروع کر دیں تب بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کا پڑھنا صحیح نہیں ہوگا اور عصر کے وقت میں ظہر کی نماز کا پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دور کو سمجھیں، کیا ہے یہ دور۔ اور پھر جب ہم اس دور کو سمجھیں گے تو پھر یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ اس دور میں کن کاموں کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہماری انرجی، ہماری توانائی، ہماری صلاحیتیں اور ہمارے وسائل، صلاحیتوں کو کہتے ہیں ہیومن ریسورسز اور وسائل کو کہتے ہیں فائنینشیل ریسورسز۔ جب ہم دور کو، دور کے تقاضوں کو صحیح سمجھیں گے تو ہم صحیح توازن کے ساتھ اپنی صلاحیتیں ان کاموں میں لگائیں گے اور ان وسائل میں لگائیں گے جن کی اس دور میں سخت ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز ایک اور ہے، وہ ہے علاقے۔ یہ جو دور ہے یہ میں پچھلے 8-10 سال سے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں پچھلے 20-30 سال یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں، پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ دور تبدیلی کا دور ہے۔ یہ دور ہدایت کے پھیلنے کا دور ہے، یہ دور حق کی فتح کا دور ہے، یہ دور، آنے والا دور باطل کی شکست کا دور ہے، آنے والا دور مظلوموں کے عروج کا دور ہے، آنے والا دور ظالموں کے زوال کا دور ہے۔ اس کی علامتیں میں نے ایک آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی، جس میں اس دور کی علامتیں بیان کی گئی، اور اللہ کا قرآن میں عجیب و غریب طریقہ ہے۔ ماضی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں مستقبل کے حالات میں رہنمائی کے لیے۔ بیان کیا جا رہا ہے پرانا قصہ، نہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کا قصہ تھا جو گزر گئے، سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قصہ سنانا قرآن کا موضوع اور مقصد نہیں۔
قرآن مجید نے سورہ ابراہیم کی اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے کے واقعات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر دور میں ایک مرحلہ ایسا آتا تھا ہر نبی کے دور میں کہ نبی کا انکار کرنے والے قومیں وہ اپنے اپنے وقت کے نبیوں کو دھمکی دیا کرتی تھی کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو ہمارا یہ دیش چھوڑنا پڑے گا، اگر تم کو اپنے ملک اور دیش میں ہمارے دیش میں رہنا ہے تو تم کو ہمارے دھرم اور سنسکرتی میں واپس آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، گھر واپسی کرنا پڑے گا۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ آیت آج کے حالات کے بارے میں آئی، یہ انڈیا ٹوڈے کے بارے میں آئی؟ کیا ایسا نہیں لگتا؟ کیوں بیان کیا اللہ؟ کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی تعلیمی نصاب کی طرح کے ذریعے سے اور بہت سے اور ترکیبوں سے، لیکن وہ کوششیں بڑھتے بڑھتے دھمکی کے اسٹیج پر پہنچا کرتی تھیں اور پہنچ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہوتا ہے یہیں سے رخصت ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، ایک سیکولر ملک میں کیا ہو رہا ہے، ایک لوک تانترک دیش میں کیا ہو رہا ہے، ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا کے بندو تم جو چاہے نام رکھ لو، قال الذین کفروا الذین کفروا ہی رہیں گے۔ اللہ کرے کچھ لوگ اگر عربی نہ سمجھ سکیں تو اچھا ہی۔ ایک اسٹیج ایسا آ گیا تھا، ہر زمانے میں آتا رہا کہ لوگوں نے نبیوں سے کہا، یہ دیہات میں رہنے والے کلمہ نماز نہ جاننے والے لوگوں سے نہیں، قال الذین کفروا لرسلہم، نبیوں کو دھمکیاں دی کہ ملک میں رہنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہر زمانے میں نبیوں کو یہ دھمکیاں ملی، ایک وقت ایسا آتا تھا ان کی زندگی اور دعوت کی تاریخ میں جب ان کو اپنی قوم کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ دھمکیاں ملنے لگتی تھیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا ہر زمانے میں، یہ ہے غور سے سننے کی بات۔ کیا واقعی دیش سے نکال دیا گیا سب کو دیش سے نکلنے پر مجبور کرنے والی کوششیں کامیاب ہو گئیں؟ کیا یہ سب دھمکیاں کامیاب ہو گئیں؟ کیا وہی لوگوں نے دیش پر قبضہ کر لیا اور وہ جو ایک تمام انسانوں کو ایک رب کی بندگی کی طرف بلاتے تھے اور سب انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد یاد دلاتے تھے، کیا ان کو دیش چھوڑنا پڑا؟ کیا ہوا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ جب یہ دھمکیاں ملتی تھی، خوب ملنے لگی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اپنا منصوبہ بناتا تھا کہ دیکھو ان کا منصوبہ تو تم سن رہے ہو، اب ہمارا مستقبل میں کیا منصوبہ ہے وہ بھی ہم تم کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اب وہ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے بہت مہلت دی، اب ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود کر دینے کا وقت آ گیا ہے، اب ان کا خاتمہ ہوگا، ظلم کرنے والوں کا خاتمہ ہوگا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور جس ملک سے نکالنے کی تم کو دھمکیاں دے رہے تھے، اب تم اس ملک میں سکون اور عزت کے ساتھ رہو گے۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، تم میں سے جو لوگ تمہارے ماننے والوں میں سے تقوی کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے آخرت کی پیشی کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ہماری مددیں آسمان سے ان پر برسیں گی، ان کے قدموں کو جمع دیا جائے گا اور ان کو دھمکی دینے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔
اس وقت کی جو صورتحال ہے، میں نے کہا تھا اس دور کو پہچاننا ضروری ہے۔ جس دور میں کام کرنے والے کھڑے ہوں ان کو اس دور کو پہچاننا ضروری ہے۔ چاروں طرف دھمکیاں ہی دھمکیاں عام ہو گئی ہیں، ان کی تفصیل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر طرف دھمکیاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ وہی دور آ گیا جس کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا گیا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کو اب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، ہر طرح کے گناہ سے بچا لیں۔ وقت کو ضائع کرنا بھی گناہ ہے، مال کو غلط خرچ کرنا بھی گناہ ہے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دینا بھی گناہ ہے، ہر قسم کے گناہ سے اپنے کو بچائیں۔ تو یہ دور جو ہے یہ دور تبدیلی کا ہے، مظلوموں کے عروج کا دور ہے، ظالموں کے زوال کا دور۔ اور ایک بات پر بہت دھیان دینا، دھمکیاں جو دینے والوں کا جب ذکر کیا اللہ نے تو اس میں تو لفظ استعمال کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جب ہلاکت اور نیست و نابود کر دینے کا اعلان کیا تو وہاں لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ نہیں کہا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مذہب کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، کبھی نہیں، لیکن ظلم کرنے والوں کو سزا ضرور دے گا۔ تو اب دو حصوں میں تقسیم کر دیے گئے، وہ جو کہ اللہ کے پیغام کو مانتے تو نہیں ہیں لیکن ظلم بھی نہیں کرتے، تو وہ الگ کر دیے گئے، اور جو ظلم کرتے ہیں، خون کی ندیاں بہاتے ہیں، عورتوں بہوؤں بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، درندگی کا ثبوت دیتے ہیں، ان کے لیے جو فرمایا گیا وہ آپ نے سن لیا۔ یہ جو دور ہے اس دور میں کیا کام کرنے ضروری ہے؟ دور کے تقاضوں کو سمجھنا اسی لیے ہے، خالی خوش ہونے کے لیے نہیں، خالی یہ سمجھنے کے لیے کہ بھئی بہت اچھا ہوا آج کے بیان میں سننے کو مل گیا کہ اب تو مظلوموں کی فتح ہوگی، تو اب چل کے پھر خرما کھائیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ ہاں بودرے کا، ہاں خرما۔ آپ کھاؤ نہ کھاؤ مجھ سے کوئی مطلب نہیں، لیکن کام وہ سمجھو جو کام کے کرنا ہے۔ دیکھو دو کام ہیں اس وقت بے حد ضروری، اخلاص کے ساتھ سنت اور شریعت کی پابندی کرتے ہوئے حتی الامکان جان کی بازی لگا دینی چاہیے، مال خرچ کر دینا چاہیے، صلاحیتوں اور وقت کو قربان کر دینا چاہیے ان دو کاموں کی۔ ایک کام تو یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں سب کے سب پڑھے لکھے ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اور تعلیم بھی وہ ہو جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم نہ ہو، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہمارے بچے اور بچیاں ایسی تعلیم پائیں کہ وہ قرآن کو بھی سمجھ سکیں اور وہ سائنس سے بھی واقف ہوں۔ ایسی تعلیم کی سخت ضرورت ہے، اور میں اپنی زندگی اور توانائی کا اچھا خاصا حصہ اس تعلیمی نظام کے قائم کرنے پر خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ آئندہ آنے والے زمانے میں یاد رکھنا، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، انشاءاللہ تم نوجوان زندہ رہو گے اس وقت، تمہاری اولادیں زندہ ہوں گی اس وقت، کہ جس وقت کے ملکوں کا نظام چلانے کی ذمہ داری تم پر اور تمہاری نسلوں پر پڑنے والی ہے۔ یاد رکھنا اس وقت، لکھ لو اس بات کو۔ جو کچھ یہ بندہ گنہگار کہہ رہا ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا اللہ مجھے دکھا دیتا ہے۔
میں کیسے بتاؤں، بتاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ملکوں کا نظام چلانے کی ذمہ داری ایمان والوں اور ایمان والیوں پر پڑنے والی ہے۔ یاد رکھنا، آج یہ سن کر حیرت ہو رہی ہوگی، بہت لوگوں کو حیرت ہوگی اور حیرت کا حق ہے، لیکن یاد رکھنا جب خندق کھودی جا رہی تھی اور ایک بہت مضبوط چٹان صحابہ کرام سے ٹوٹ نہ سکی اور لوگوں نے آ کر شکایت کی یا ذکر کیا اپنے محبوب رہبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ نے کہا چلو مجھے لے چلو، اور آپ نے وہاں کلہاڑی ماری اس چٹان پر تو اس میں سے چنگاری نکلی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس چنگاری کی روشنی میں رومن امپائر کے خزانے تمہارے قدموں کے نیچے دیکھ رہا ہوں۔ پیٹ پر صحابہ کے پتھر بنے تھے، صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تو اللہ کے محبوب کے پیٹ پر دو دو تین تین پتھر۔ جب کلہاڑی مارنے کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ کی چادر اوپر اٹھ گئی اور صحابہ کی چیخ نکل گئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی دن سے اللہ کے رسول کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا ہے، پیٹ پر پتھر بنے تھے، اور اس حالت میں چٹان کی روشنی میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت تمہارے قدموں کے نیچے آئے گی۔ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں اللہ کے رسول، اور سلام ہو صحابہ کے ایمان و یقین پر، وہ دل و جان سے یقین کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے جو کہا ہے یہ ہو کر رہے گا۔ کسی کے دل میں شک نہیں آیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول، ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جل پا رہے ہیں، ہم اپنے گھر پر آئے ہوئے دشمن سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ آج اللہ کے رسول کے غلاموں کا ایک ادنا غلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے اولادوں کے ہاتھوں میں ملک کا نظام آئے گا۔ اللہ کرے آپ بھی شک نہ کریں، آپ بھی یقین کریں، صحابہ کی طرح یقین۔ اس لیے اپنی نسلوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غلطی ہم سے نہ ہو جو 100 سال پہلے ہم سے ہوئی تھی۔ سارے ملکوں میں آزادی کی لڑائی ہم نے لڑی، علماء نے لڑی، مشائخ نے لڑی۔ عام طور پر یہ مضمون بیان نہیں ہوتا، یہاں کے علماء انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ الجزائر آزاد ہوا، امیر عبد القادر بہت بڑے اہل اللہ صاحب دل بزرگ تھے، ان کے لاکھوں مریدین کی قربانیوں کے ذریعے الجزائر کو فرانسیسی حکومت سے آزادی ملی۔ اور کیسے ملی کہ اس قدر جنگ میں لوگ شہید ہوئے کہ فرانسیسی کمانڈر نے الجزائر کے شہیدوں کے سروں کا 60 فٹ لمبا مینار بنایا، شہیدوں کے سر کاٹ کاٹ کے ان کے مینار بنایا۔ سب لوگوں نے قربانیاں دی۔ شام آزاد ہوا، جو شام میں فلسطین، لبنان، اردن سب شامل ہے۔ مصر آزاد ہوا، سوڈان آزاد ہوا، یمن آزاد ہوا، لیبیا آزاد ہوا، مراکش آزاد ہوا، خود ہمارا ملک آزاد ہوا۔ یہ ساری قربانیاں بزرگوں نے دی، علماء مشائخ نے دی، اور بہت اللہ کے لیے دی، خالص اللہ کے لیے دی۔ ملک آزاد تو ہو گئے۔ جب ملک آزاد ہو گئے تو ان ملکوں کے چلانے والے عملے کی ضرورت پڑی کہ بھائی ملک تو چلانے والے ماہرین کی ضرورت ہے۔ لا اینڈ آرڈر کون سنبھالے گا؟ امن و انصاف کا محکمہ کون سنبھالے گا؟ عدالت کا نظام سنبھالنے والے ماہرین قانون کی ضرورت پڑ گئی۔ محکمہ صحت کو سنبھالنے والے ماہرین کی ضرورت پڑی۔ خارجی اور بیرونی تعلقات کے ماہرین کی ضرورت پڑ گئی۔ سینکڑوں شعبے ہوتے ہیں، پنچایت سے لے کر اور مرکزی حکومت تک ہزاروں شعبے ہوتے ہیں، ان کو چلانے والے ماہرین کی ضرورت پڑی۔ لیکن کیا تھا؟ مخلص مسلمانوں اور مدرسہ و خانقاہ والوں کے پاس شہید ہونے والے تو کروڑوں تھے، لیکن ملک کو چلانے والے ماہرین بھی تھے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوئی، پھر اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ پھر انہی ملکوں سے جن سے جان چھڑائی گئی تھی، جن کی غلامی کی زنجیریں کاٹی گئی تھیں،
جن سے آزادی حاصل کی گئی تھی، کروڑوں کو کی شہادت پیش کر کے انہی ملکوں سے ماہرین کو بلانا پڑا ان ملکوں کو چلانے۔ اب ماہرین آ رہے ہیں ماسکو سے، واشنگٹن سے، لندن سے، برلن سے، یورپ سے، امریکہ سے۔ اب وہ جو ماہرین آئے، وہ ماہرین آ کر انہوں نے ملکوں کے قبلے کو ایک بار پھر مکے مدینے سے ہٹا کر اور امریکہ اور یورپ اور روس کی طرف کر دی۔ ساری محنت برباد ہو گئی، سب ضائع ہو گئی، اس لیے کہ ملکوں کو چلانے والے لوگ نہیں تھے۔ اس وقت کا بہت بڑا کام خدا کے لیے آپ اس کو سنجیدگی سے لینا، بہت بڑا کام اس وقت کا یہ ہے کہ ملکوں کو چلانے والا عملہ تیار کیا جائے۔ ایسے لوگ جو بازار کے نظام کو قرآن مجید کی اور حدیث کے ہدایات کے مطابق چلا سکیں، مارکیٹ کے سسٹم کو چلا سکیں، ہر شعبے کو چلا سکیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی کہ وہ تمام شعبوں کو چلانے والے جب بن گئے، مکی زندگی میں بنے، عجیب و غریب بات ہے، اور وہاں ان کی ٹریننگ اور تربیت مکمل ہوئی، اور اس کے بعد جب مدینے آئے تو مدینے کے نظام کو جو پوری حکومت قائم تھی، پوری فل فلیج آزاد اسٹیٹ قائم ہوئی مدینے میں، مدینے کی ریاست کو چلانے کے لیے کسی ایک کافر کو ادھار نہیں لینا پڑا، سب صلاحیتیں موجود تھیں۔ یاد رکھنا کہ آنے والے دنوں میں اللہ جانے وہ کتنے دن باقی ہیں اس میں، یہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اتنا علامات صاف بتا رہی ہیں کہ وہ وقت اب بہت زیادہ دور نہیں۔ آج آپ نے اگر میری اس بات پر یقین کر لیا، اور میرا آپ سے جو خصوصی رشتہ ہے، جو خاص ایک امید ہے مجھے اس شہر سے، جو اس کی وجہ سے میں آپ سے کہتا ہوں خدا کے لیے، اور کوئی مانے یا نہ مانے اس دیوانے کی بات، گودرا کے بچے کو تو ماننا ہی ہوگا۔ گودرا کے لوگ یقین کرو، گودرا کے لوگ میرا ساتھ دو، گودرا کے لوگ میری باتوں کو دھیان سے سنو، خصوصی طور پر سنو، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم اس نظام کے مطابق انشاءاللہ کرواؤ، جس نظام کے مطابق جب بچے بڑے ہوں گے شاید اسی وقت تک وہ دور بھی آ جائے گا جب یہ شہر، ضلع، صوبہ نہیں، ملک کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ملک آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرے گا، ہم تھک چکے ہیں، اب سنبھالو او غلامان مصطفیٰ، تمہارے سوا کوئی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ یہاں کا کسان پکارے گا، یہاں کا مزدور پکارے گا، یہاں کے مظلوم پکاریں گے، یہاں کے سکھ پکاریں گے، یہاں کے عیسائی پکاریں گے، یہاں کے SC/ST کے لوگ پکاریں گے، یہاں کے OBC کے لوگ پکاریں گے۔ صدیوں سے جو لوگ مظلوم ہیں وہ سب تجربے کر کے تھک چکے ہوں گے، اور اس وقت اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کو کا دامن تھام، یہ ان کے دل میں آئے گا۔ حالات اسی رخ پر جا رہے ہیں، دیکھنے میں الٹے حالات نظر آ رہے ہیں، دیکھنے میں الٹے حالات نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھنا جب بہت کس کے گرمی بڑھتی ہے اور بدن میں کھجلی ہونے لگتی ہے تو سیٹھ لوگ تو کہتے ہیں بھئی بہت خراب موسم ہے، AC چلاؤ، اور کسان بہت خوش ہوتا ہے۔ کسان جلدی سے اپنا ہل بیل ٹریکٹر تیار کرتا ہے اور نکل جاتا ہے ہل، وہ سمجھ جاتا ہے یہ گرمی یہ بتا رہی ہے کہ برکھا برسنے والی، اب بارش برسنے والی۔ دیہاتی لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں شہر کے انٹل کچولوں کے مقابلے، بہت سمجھدار۔ وہ موسم گرمی کر رہا ہے، عجیب بات ہے، لوگ کھجلانے لگتے ہیں، خاص قسم کی کھجلی کمر میں ہوتی ہے جیسے چونٹی چل رہی ہو، اور وہ جب بچے کہتے ہیں اماں ذرا کھجلاؤ، بہت کس کے کھجلی ہو رہی ہے، تو وہ ابا جو ہے وہ نہ بچے کو دیکھتا ہے نہ بچے کی اماں کو، وہ اٹھ کے جلدی سے بیل اور ہل تیار کرتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے آ گئی اب موسم آ گئی۔ یہ جو آج کل کے حالات ہیں نا،
یہ اماں کھجلی ہو رہی ہے، یہ تو سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اماں کھجلی ہو رہی ہے، لیکن یہ بوڑھا کسان کہہ رہا ہے بارش قریب۔ قرآن مجید نے اپنی 20 آیتوں میں نے تو ایک آیت پڑھی، 20 آیتوں میں اس کا ذکر کیا۔ ایک جگہ تو یہاں تک کہہ دیا کہ ظلم جب اتنا بڑھ جاتا تھا کہ نبی پیغمبر بھی پکارنے لگتے تھے کہ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، بہت ہو گیا ظلم، تب جواب آتا تھا الا ان نصر اللہ قریب۔ تو یہ جیسے جیسے ظلم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہمارے دل میں امیدیں بڑھ رہی ہیں، ہماری ہمتیں بڑھ رہی ہیں، اس لیے کہ ہم حالات کو اخبار کے ذریعے سے سمجھنے کی غلطی نہیں کرتے، ہم حالات کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے۔ تو ایک تو ہے تعلیم کا نظام، پورے ملک کے انصاف پسندوں اور بالخصوص ایمان والوں اور ایمان والیوں سے یہاں بیٹھ کر اس مسجد کے ممبر کے ذریعے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس قابل بناؤ کہ وہ خالی کلرک، نوکر اور ملازم نہ بنے، بلکہ وہ رہبر اور قائد، ایسی تعلیم دلاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جس کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے اس کو رہبری کا سلیقہ آ جاتا ہے، وہ کسی سے معروف نہیں ہوتا، وہ کسی سے گھبراتا نہیں۔ میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے دیکھتا تھا کہ ان کے پاس جتنے بڑے بڑے لیڈر آتے تھے، ان کے پاس وزیر اعظم جب پنڈت جواہر لال نہرو آتے تھے، ان کے پاس اندرا گاندھی میرے ہوش میں یا تجربے میں 2 دفعہ آئیں، اور پتہ نہیں کون کون آتا تھا، چھوٹی چھوٹی لیڈران اور لوگ آتے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ جتنا بڑا آدمی آتا تھا ہمارے حضرت والد صاحب کو وہ اتنا ہی چھوٹا نظر آتا، کبھی معروف نہیں ہوتے۔ معروف ہونا تو یار بہت عجیب سا لفظ ہے، انہیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی نسلی بیوقوف آیا ہے۔ نسلی پر داد نہیں دو گے تم، ایک تو اتفاق سے کوئی بیوقوف ہو جائے، باپ دادا بیوقوف نہ ہو، اور ایک وہ جو آج کل 2-2.5 بیوقوفوں کی شہرت ہے، ان کا ددیال، ان کا ننیال، ان کی سسرال، سب تحقیق کر لو، پلے درجے کے احمق۔ جس کے اوپر قرآن کھل گیا، جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہلکا سا سایہ پڑ گیا، اس کے دل سے اہل دنیا کی معروفیت نکل جاتی۔ کوئی 1000 مال والا ہو، کوئی 1000 بڑے عہدے والا ہو، وہ سب کا احترام کریں گے، معروف کسی سے نہیں۔ اور اگر ہم نے قرآن کا علم حاصل نہ کیا، اللہ کے کلام کی روشنی ہمارے دل پر نہ اتری، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل ترین رہبر کی شکل میں ہمارے سامنے نہ آئے، تو چاہے ہم IAS آفیسر بن جائیں، چاہے کچھ بن جائیں، بدترین درجے کے ذہنی غلام بنے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل ترین رہبر تھے، ہمیں ان سے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، رکوع اور سجدہ، ذکر و تلاوت یہ سب تو سیکھنا ہی ہے، لیکن ہمیں ان سے تجارت بھی سیکھنی ہے، ہمیں ان سے سیاست بھی سیکھنی ہے، ہمیں ان سے سماجیات بھی سیکھنی ہے۔ یہ تعلیم کیا ہمارے بچوں کو مل رہی ہے؟ بالکل پتہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں کچھ دینیات پڑھا دی اور کچھ دعائیں یاد کرا دی، اس پر بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں حضرت میرے اسکول میں دینیات پڑھائی گئے، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں تھا۔ ہمیں 2-4 دعائیں یاد کرانے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو ان کو یہ پوری طرح واقف کرانا ہے
مکمل ترین رہنما محمد رسول اللہ ہے۔ اور ایک بار رسول اللہ کو جس نے رہبر مان لیا اسے نہ گاندھی کی ضرورت ہے نہ بابا صاحب امبیڈکر کی ضرورت ہے، اسے کسی رہبر کی ضرورت نہیں۔ یہ ہم دنیا بھر کے الٹے سیدھے جو رہبروں یا رہزنوں کو رہبر بناتے پھر رہے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے ابھی تک رسول اللہ کو ٹھیک سے نہیں پہچانا۔ ہم بالکل جانتے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کی سیاست کیا تھی۔ آپ غور کرو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے مدینے میں تمام مدینے کے قبیلوں کی لیڈرز کی میٹنگ بلائی۔ یہودیوں کے 5 قبیلے تھے، سب لیڈروں کو بلایا۔ عرب 2 قبیلے تھے بڑے، اوس اور خزرج مشرکین، ان کے رہنماؤں کو بلایا۔ مہاجرین و انصار تو آپ کے ساتھ موجود تھے ہی، اور آپ نے ان کو بلا کر کیا بات کہی؟ آپ نے ان کو کوئی واعظ نہیں کہا۔ اس میٹنگ میں لیڈروں سے آپ نے جو بات کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں، ایسا لگتا ہے کہ اب قسمت میں میرے لیے مدینے ہی کا قیام لکھ دیا گیا ہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم سب لوگ کوئی ایسا معاہدہ آپس میں کر لیں کہ مدینے کے اندر امن کی فضا ہو، بدامنی نہ ہو، سب لوگ اپنے اپنے مذہب پر رہیں لیکن ایک دوسرے سے لڑیں نہیں، امن کے ساتھ رہیں، ایک معاہدہ، ایک دستور مرتب ہو جائے۔ اور یہ بات عجیب و غریب بات ہے کہ مدینہ لڑتے لڑتے تھک چکا تھا، 18 سال سے مدینے کے اندر گرہ یدھ ہو رہا تھا، خانہ جنگی اور سول وار ہو رہی، بری طرح لڑ رہے تھے مدینے کے رہنے والے آپس میں۔ تو ایسے موقع پہ اللہ نے اپنے محبوب کو مکے سے مدینے پہنچایا کہ مدینے کے اندر اس بات کی تڑپ عام ہو گئی تھی کہ کوئی شکل ہو کہ ہماری آپس کی لڑائی ختم ہو۔ اب جب اللہ کے رسول نے سب کو بلا کر یہ کہا تو عجیب و غریب واقعہ ہے یہ تاریخ کا کہ سب سے پہلے ایک یہودی لیڈر نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ محمد، ہم لوگ آپس میں بار بار معاہدے کر چکے ہیں لیکن کسی معاہدے کی عمر لمبی نہیں ہوتی، تھوڑے دن کے بعد آپس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ باہر سے آئے ہو اور ابھی تک ہم کو آپ سے کوئی شکایت نہیں، تو میری رائے یہ ہے، اس لیڈر نے کہا کہ ہم سب لوگ آپ کو اپنا لیڈر مان لیں اور ہمارے درمیان آپس میں جو جھگڑے ہوں وہ ہم آپ کے پاس لے آئیں اور آپ جو فیصلہ کر دیں ہم مانیں۔ یہ بات اللہ نے ایک یہودی کے زبان سے کہلوائی، اور اس کے بعد دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی اس کی تائید کی، تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی تائید کی، سب لوگوں نے کہا کہ یہی رائے ہماری بھی ہے، ہم لوگ سب متفق ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک معاہدہ لکھوایا، دنیا کی تاریخ کا پہلا تحریری معاہدہ تھا جو ایک نبی امی نے لکھوایا۔ وہ نبی جو اپنی دستخط نہیں کر سکتا تھا، اپنا نام نہیں لکھ سکتا تھا، اس نے 54 دفعات پر مشتمل یہ معاہدہ لکھوایا، ڈکٹیٹ کروایا، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اب یہ طریقہ ہے یا آپ کا انداز ہے کہ ملک کے مختلف قوموں کو کیسے جوڑا جائے، جو قومیں آپس میں لڑ بھڑ رہی ہیں ان کو کیسے متحد کر کے ملک کے اندر
امن اور انصاف کیسے قائم کیا ہے۔ اور ایک بار مدینے میں امن قائم ہو گئے تو اس کے بعد آپ چین سے نہیں بیٹھے، آپ نے سب قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کیے۔ ہر قبیلے میں صحابہ کرام کی جماعت بھیجتے تھے اور صحابہ کرام کو سمجھا کر بھیجتے تھے کہ تم کو وہاں پر اصل کوشش کیا کرنی ہے۔ اگر وہ لوگ دعوت ابھی قبول نہیں کرتے تو کوئی جلدی مت کرنا، تم تو یہ کہنا کہ اب آپ ایک کام کر سکتے ہیں، مدینے میں جو ریاست اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے آپ اس سے جڑ جائیے، اس کے الائی اور حلیف بن جائیں۔ اب کیا ہم کو اللہ کے رسول سے یہ سب نہیں سیکھنا چاہیے؟ آج تک اللہ کے رسول کی سیرت کے یہ پہلو بیان ہی نہیں ہوتے۔ لوگوں کے سامنے جب یہ باتیں کہو تو لوگ، بہت سے لوگوں کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کیا اللہ کے رسول یہ سب کام بھی کرتے تھے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں تو ایسی ایسی کامیابیاں ملی، میں بہت دیر لگ جائے گی اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ تو آپ نے بار بار سنا، مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، لیکن مکہ فتح کیسے ہوا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، ایک خون کا قطرہ نہیں بہا، اور اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ مکہ فتح نہیں ہوا، ایودھیا فتح ہوا۔ کھیل تماشا کیا اللہ کے رسول نے، دیکھو ہمارے سامنے ہمارے کرنے کا کام بیان نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے کا کام بیان ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا ذہن یہ بنتا ہے کہ وہ فرشتے آ گئے اور فتح ہو گئے، ہم اپنا بریانی کھاتے رہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، ہمیں وہ سب کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول سکھا کر وہ کر کے گئے، اور ہم جب وہ سب کر چکیں گے جو ہم کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ سے کہیں گے ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے سب کر ڈالا، اب اس کے آگے ہمارے بس میں کچھ نہیں، تب اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، میری بندیو، تم جو وہ سب کر چکے ہو جو تم کر سکتے تھے، تو اب دیکھنا تماشا، اب میں وہ کر کے دکھاتا ہوں جو صرف میں کر سکتا ہوں۔ پہلے تم کر کے دکھاؤ جو تم کر سکتے ہو، تم کاہلی اور سستی کے ساتھ بیٹھے رہو اور تم وہ سب نہ کرو، میں قطعاً تمہاری مدد نہیں کروں۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اتنا بڑی فوج، 10,000 صحابہ مکے میں داخل ہو گئے اور مکے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اس وقت کا سسٹم بڑا زوردار تھا۔ مکے کے لیڈر جو تھے بڑے ذہین، سمجھدار، بہت میچور لوگ تھے، اور وہ پورے راستے پر نگرانی رکھتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ اتنا بڑا لشکر پہنچ گیا؟ یہ اس طرح ہوا کہ مکے سے مدینے تک کے جتنے بھی قبیلے تھے، اللہ کے رسول ان سب سے معاہدہ کر چکے تھے، اور اس معاہدے میں ایک چیز حضور ضرور ڈالتے تھے کہ تم ہمارے رازوں کو فاش نہیں کرو گے، ہم تمہارے رازوں کو فاش نہیں کریں گے۔ عرب لوگ دھوکے باز نہیں تھے، یہ تو ماشاءاللہ آپ خود ہی سمجھ گئے تو میں جملہ پورا کیوں کروں، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے، ایک خاص نسل ہے جس کا ہلاکت اب قریب ہے، یہ اسی کے بس کی بات ہے۔ ہر قبیلے نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور مکے کی لیڈرشپ اطمینان سے تھی کہ راستے میں اگر کچھ بھی ہوگا تو ہم کو خبر مل جائے گی۔ کوئی خبر کسی نے نہیں دی۔ اب حضور پہنچے، ایک خاص وادی عصفان ہے، اس میں آپ نے اپنی تمام صحابہ کو رکنے کا حکم دیا۔ وادی عصفان کے
تھوڑا آگے چند کلومیٹر ایک بہت اونچا پہاڑ ہے مکے میں، وہاں سے پورا دور دور تک کا منظر نظر آتا ہے۔ میں اپنی جوانی میں اس پہاڑ پر چڑھ چکا ہوں، راستے میں 2-3 جگہ کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بہت اونچا پہاڑ۔ جب صحابہ کا وہاں پڑاؤ ہوا تو اب دیکھو سیاست اللہ کے رسول، دیکھو حکمت عملی۔ ہمیشہ اس سے پہلے جب بھی اللہ کے راستے میں صحابہ کرام نکلتے تھے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو یہ سکھاتے تھے کہ 10 آدمیوں کی ایک جماعت بنی اور وہ اپنی ضرورتوں کے لیے ایک چولہا جلائے، ایک جماعت کا ایک چولہا، 10 لوگوں کا ایک چولہا۔ اب دودھ گرم کرنا ہے، گوشت بھوننا ہے، یا سردی ہے تو کچھ گرمی لینی ہے، اس کے لیے ایک چولہا۔ اس دن اچانک آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، 10,000 صحابہ، کہ تم سب اپنا اپنا الگ الگ چولہا جلاؤ۔ صحابہ کا مزاج اطاعت کا تھا، اطاعت کا مزاج، جو کہہ دیا گیا بس وہ مان۔ صحابہ کا مزاج یہی تھا، کیوں؟ پہلے آپ ایک چولہا کہتے تھے، اب آج سب الگ الگ، کیوں؟ اس کی حکمت اور مصلحت بیان فرمائی۔ یہ سب منافقوں کا مزاج ہوتا ہے، کبھی کوئی کہنا ماننے والا یہ سب نہیں کرتا۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھیے کہ یہ 3 کیپسول دن میں کیوں، اور یہ 2 ٹیبلٹ دن میں کیوں، اور یہ کھانے سے پہلے کیوں، اور یہ کھانے کے بعد کیوں، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بہت اچھا ہوا، یہیں سب کھل گیا، یہ میرا کیس نہیں ہے، میں تو سینے کا ایکسپرٹ ہوں، معاملہ یہاں ہے۔ اور وہ اپنے کمپاؤنڈر سے کہے گا، اس کو پکڑو، دونوں ہاتھ دونوں ٹانگ، اور پکڑ کے لے جاؤ میرے دوست ڈاکٹر راکیش شرما کے پاس، جو دماغ کے ڈاکٹر ہیں، جلدی لے جاؤ، یہ پتہ نہیں ابھی کیا کرے گا۔ اس نے گالی تو نہیں بکی تھی آپ کو، ڈاکٹر کو، اس نے خالی یہ پوچھا تھا کیوں، تو کیوں پر پاگل قرار دے دیا گیا۔ ہم لوگ دن رات اللہ کے حکم پر پوچھتے ہیں کیوں، اپنے بڑوں کے حکم پر پوچھتے ہیں کیوں۔ صحابہ کا مزاج نہیں تھا۔ چنانچہ 10,000 لوگوں نے 10,000 چولہے جلائے، ہر ایک نے اپنا الگ۔ اب دیکھو ادھر جو لیڈر تھا، بہت ذہین، چالاک، سمجھدار، میچور لیڈر، سپریم کمانڈر مکے کے مشرکین کا ابو سفیان، وہ ایک ماہر اس بات کا تھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر گھوم کر یہ اندازہ کرتا تھا کہ یہ پبلک کتنی ہے جو آئی ہے، دور سے گنتی کرنے کا ماہر تھا، اندازہ کرتا تھا۔ اب جب وہ اوپر چڑھا اور اس نے چولہوں کا اندازہ لگایا، کتنے ہیں چولہے؟ 10,000۔ تو 10,000 کا مطلب محمد کے جو ہمیشہ کی عادت ہے کہ 10 آدمیوں پر ایک چولہا، تو پھر 10,000 × 10، اس کا مطلب 1,00,000 بندے ہیں۔ یہ ہے حضور کی حکمت عملی۔ جیسے ہی اس نے یہ کاؤنٹنگ کی کہ 1,00,000 آدمی ہیں، تو اس نے جو اس کے سبارڈینیٹس تھے، ماتحت لوگ تھے، وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ سر اب کیا آرڈر ہے، ہم لوگوں کو کرنا کیا، مقابلہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو سب نے کہا ٹوٹل سرنڈر، اپنے ہتھیار ڈال دو اور کچھ مت کرو۔ 1,00,000 آدمیوں کا مقابلہ کر پاؤ گے تم؟ کچھ نہیں۔ جیسے ہی حضور کو خبر ملی، دیکھو حضور کی انٹیلیجنس زبردست، پورا سسٹم رہتا تھا حضور کے پاس، یقین مانو اللہ کے رسول کے پاس ایک ایک چیز کا نظام تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بزرگ رہنما تھے، سب ان کا احترام کرتے تھے۔ حضور نے پہلے ہی سے حضرت عباس کو کہا تھا جاؤ مکے جاؤ اور ابو سفیان کے ساتھ لگے رہو، چچا تھے حضور کے،
ابو سفیان ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ عباس حضرت ابو سفیان کے پاس کھڑے تھے، ابو سفیان نے حکم دیا کہ ہتھیار ڈال دینا ہے، کوئی مقابلہ نہیں کرنا۔ حضرت عباس نے اللہ کے رسول کے پاس خبر بھجوا دی، ابو سفیان نے آرڈر کر دیا ہے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، ہتھیار ڈال دینا ہے۔ جیسے ہی حضور کو یہ خبر ملی، آپ نے فوراً دوسرا اعلان کروایا، جاؤ مکے میں یہ اعلان کر دو کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کی کوٹھی بنگلے میں جو چلا جائے گا اس کو ہماری طرف سے امن۔ یہ ترک کا پتہ تھا، معاذ اللہ یہ لفظ استعمال کرنا اللہ کے رسول کی شان میں مناسب نہیں، یہ ایک زبردست ترکیب تھی۔ جیسے آپ نے اعلان کیا کہ جو دشمن کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کو ہماری طرف سے مکمل پناہ، یہ کیوں کیا آپ نے؟ اگر ابو سفیان کو کوئی ورغلاتا اور ابو سفیان کو کسی وقت جوش آ جاتا اور وہ اپنی قوم کو حکم دے دیتے کہ مقابلہ کرنا ہے، تو قوم سب سے پہلے ابو سفیان ہی کو ختم کرتی کہ آپ کے گھر میں آنے کی وجہ سے ہماری جان محفوظ ہے، اب آپ بلا وجہ ہم کو مروانا چاہتے۔ یہ چیزیں ہیں اور ہزاروں اس طرح کی چیزیں۔ لوگوں اپنی نماز باجماعت کی حفاظت کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کو بڑھاتے ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلنے کو بڑھاتے ہوئے، بزرگوں کی مجلسوں میں جانے کو بڑھاتے ہوئے، نمازوں کے شوق کو بڑھاتے ہوئے، یہ سب بھی سیکھنا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پہلے ادھر متوجہ تھے تو ادھر نہیں تھے، اب ادھر آ گئے زندہ باد مردہ باد میں، تو کہیں نماز نہ چھوٹ جائے، کہیں تلاوت نہ چھوٹنے لگے، کہیں ذکر نہ چھوٹنے لگے، کہیں محلے کا گشت نہ چھوٹنے لگے، کہیں اللہ والوں کے پاس جانا نہ چھوٹنے لگے۔ یہ مت کرنا۔ روٹی کھائیں گے تو چاول نہیں کھائیں گے، چاول کھائیں گے تو روٹی نہیں کھائیں گے، یہ غلط بات ہے۔ اب ہم کو یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں کیا آئندہ آنے والے حالات۔ بے شک قربانیاں ہو سکتا ہے دینی پڑیں، مشقتیں اٹھانی پڑیں، تکلیفیں جھیلنی پڑیں، لیکن چند 100 لوگ تکلیفیں جھیل لیں گے تو کروڑ کو اللہ تعالیٰ امن و انصاف عطا کرے۔ بہت سستا سودا ہے لوگ، بہت سستا سودا ہے۔ تو اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں اس کا خیال رکھو۔ آج میں نے عورتوں کے مجلس میں بھی یہی بات پر زور دیا کہ ماؤں اپنی جذبات کو اوپر لاؤ، اپنی نیتوں عزائم کو، اپنے خیالات و تمناؤں کو اور بلند کرو۔ روزی تو ملنی ہی ملنی ہے بھائی، یہ روزی ہی کے لیے سب کچھ، روزی تو ملنی ہی ملنی، یہ جائے گی کہاں؟ یہ تو اللہ نے جس کی قسمت میں جتنی روزی یہ لکھی ہے۔ ایک امام صاحب نے اپنی مسجد میں بیان کیا کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں، شک مت کرنا، اور اللہ میاں جب روزی جس کے لکھ دیتا ہے اس کو مار مار کے بھی کھلواتا ہے۔ ایک پٹھان وہاں بیٹھا تھا، یہاں ترک تو ہیں، پٹھان تو نہیں ہے شاید۔ پٹھان کو آیا غصہ، مار کے نہیں کھاؤں گا میں، دیکھیں کیسے کھلاتے ہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ گھر گیا اور بیوی نے کہا کھانا، اماں نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں، میں کھاؤں گا ہی نہیں، دیکھیں کیسے کوئی مار کے کھلاتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کھانا ہی نہیں کھا رہا۔ جب تنگ آ گیا گھر والوں سے اور گھر والوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی بات نہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں۔ وہ جا کے جنگل میں کہیں جا کر بھوکا پیاسا لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ اب ماں تو پھر ماں کے منہ سے ایک نوالا نہیں اتر رہا تھا کہ بیٹا پتہ نہیں کہاں بھوکا ہوگا، تو بیوی سے کہا کہ بیٹے کو بریانی بہت پسند ہے، تو خوشبودار لکھنوی بریانی پکاؤ، اور خوب بریانی کے پکائی گئی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پیروں کے نشان سے جاؤ، اور جہاں کہیں تم کو ملے وہ لیٹا جاگا سویا، وہاں وہ بریانی کی دیگ کو پتیلی کو رکھ کے بھاگا۔ جب آنکھ میں ناک میں خوشبو جائے گی تب اپنے آپ کھائے گا، بھوک تو لگی ہوگی۔ اب بیوی تو پتیلی رکھ کے واپس آ گئی، ادھر سے گزرا ڈاکوؤں کا قافلہ اور ان کو آئی خوشبو بریانی کی، ڈاکوؤں کو لگی تھی بھوک،
سردار نے کہا کہ ذرا جا کر ڈھونڈو، یہاں کہیں نہ کہیں بریانی رکھی، تلاش کرو جلدی سے۔ اب 2 ڈاکو ادھر اور 2 ادھر اور 2 ادھر، اور کسی کے ہاتھ میں پتیلی لگ گئی، وہ دوڑتا ہوا آیا، سردار گرم گرم بریانی، شاندار، آپ نے صحیح سونگا تھا۔ تو سردار نے کہا نہ، کوئی ہاتھ نہ لگائے اس کو، ہو سکتا ہے ہمارے ہی شکار کے لیے اس میں زہر پڑا، کوئی نہیں کھائے گا، اب تلاش کرو، کوئی نہ کوئی آدمی ہوگا یہاں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سوتا ہوا پٹھان ملا، اس کو اٹھایا، اس سے کہا بریانی کھاؤ، اس نے کہا نہیں کھاؤں گا، کہا بریانی کھاؤ، کہا نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤ گے، مارا کس کے، کھاؤ کھاؤ، اس نے کان پکڑے، کھاؤں گا، بھاگتا ہوا گھر گیا، اماں امام صاحب کے پاس گیا، آپ صحیح کہہ رہے تھے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب روزی دیتے ہیں تو مار مار کے کھلاتے ہیں، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ روزی ایسی چیز، اس روزی کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، ساری زندگی کی پلاننگ، ساری تعلیم کی پلاننگ سب روزی کے لیے، اور زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ چونٹیوں کو اللہ کھلا رہا ہے، کتوں کو اللہ کھلا رہا ہے، بندروں کو اللہ کھلا رہا ہے، علماء نے مصطفیٰ کو نہیں کھلایا؟ ملک کے اندر صالح تبدیلی لانے کی کوشش کرنے والوں کو نہیں کھلایا؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے سوچنے والا؟ قسم کھا کے کہتا ہوں، جو جتنا روزی کے بارے میں سوچتا ہے اتنی ہی اس کی روزی اللہ تنگ کرتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ روزی کو اللہ پر چھوڑ کر بالکل فارغ ہو جاتا ہے، اللہ اسی کے اوپر دنیا کو قربان کرتا ہے۔ یہ اصول ہے، یہ کائنات کا اصول ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا بہت اہم کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی تذکرے سے آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جس طرح مدینے آنے کے بعد عرب کے تمام قبیلوں سے معاہدے کرنے شروع کیے، اسی طرح بھارت کے تمام قبیلوں سے ہم کو معاہدے کرنا سیکھنا۔ سارے ہی لوگ یہاں ظالم نہیں ہیں، اکثریت تو یہاں مظلوموں کی ہے، جو ہزاروں سال سے ظلم سہ رہے ہیں، ان مظلوموں سے قریب ہونا، ان مظلوموں کو قریب کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، اپنے دکھ درد میں ان کو شریک کرنا، بہت بڑا انقلابی کام، بہت بڑا انقلابی کام۔ اب اسی وقت جو یہ قانون بنائے، قانون بنانے والے بیوقوفوں کو یہ امید تھی کہ یہ صرف مسلمان اس کو اپنے خلاف سمجھیں گے، اور مسلمان کھڑے ہوں گے، چلائیں گے، 2-4 دن ختم ہو جائے گا۔ پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے قانون ایسا بنایا۔ قانون اصل میں یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ قانون کا زیادہ جو نقصان اٹھانا پڑے گا وہ اس ملک کی 70% غیر مسلم آبادی کو اٹھانا پڑے گا، 70%۔ کروڑوں کی تعداد میں ملک میں کسان ہیں، کیا کسانوں کے پاس کاغذات ہوں گے؟ مزدوروں کے پاس، خانہ بدوش قبیلوں کے پاس، دلتوں کے پاس، قبائلیوں کے پاس، کس کے پاس کاغذات؟ 15-20% لوگوں سے زیادہ لوگوں کے پاس کاغذات ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا، اور پلان ہی سب کے خلاف ہے، لیکن اس کو پیش اس طرح کیا گیا کہ جیسے یہ مسلمانوں ہی کے خلاف ہے۔ مگر یہ ان کا منصوبہ تھا، اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہے، اور یہ اللہ ہی کا کرم ہوا، اس میں ہماری کوششوں کو دخل نہیں ہے۔ اللہ نے اچانک، عجیب غریب بات ہے، ہماری کوششیں شروع ہوں اس سے کچھ پہلے ہی غیر مسلم ان تمام لوگوں کے لیڈروں کے دلوں میں جن کو انہوں نے اس قانون میں شامل کیا اور جن کو اس قانون کے خلاف بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم اس قانون کو تسلیم نہیں کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تبدیلی کا وقت واقعی قریب ہے۔
اگر تبدیلی کا وقت قریب نہ ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، اکیلے ہم کو ہی مقابلہ کرنا پڑتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں، بالکل اکیلے نہیں۔ تو اس وقت ملک کے اندر مظلوم طبقات کو آپس میں قریب کرنے کی ایک زبردست ضرورت ہے، اور میں کب سے اس بارے میں لکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، بہت زمانے سے، کیونکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کتنی بھی دعائیں مانگوں اس والوں سے کم ہے، اللہ ان کے درجے بلند ہے۔ واقعی انہوں نے اس وقت اس عمر میں مجھے متوجہ کیا کہ دیکھو تم اس ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہو کہ جہاں تم کو تحریک خلافت کی تاریخ روز سننے کو ملتی ہے، آزادی کی لڑائی کی تاریخ روز دسترخوان پر تم کو سننے کو ملتی ہے، ہر وقت ہمارے گھر میں تذکرہ اللہ کا فضل سے کبھی مولانا محمد علی جوہر کا ہوتا تھا، ہماری والدہ یہ شعر بہت پڑھتی تھی کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ محمد علی جوہر کی ماں اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ بیٹا خلافت کی تحریک میں تم کو اپنی جان دینی ہے۔ تو ہمارے گھر میں تذکرہ اس کا بہت ہوتا تھا، ہر وقت یہی تذکرہ ہوا۔ تو تم تحریک خلافت سے کافی واقف ہو گئے، تحریک آزادی سے واقف ہو گئے، حضرت شیخ الہند کا تذکرہ روز ہوتا تھا، حضرت مدنی کا، حضرت تھانوی کا، حضرت نانوتوی کا، حضرت گنگوہی کا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا، خانقاہ امدادیہ کا، مولانا عبید اللہ سندھی کا، آزاد ہندوستان فوج کا جس کے کمانڈر ان چیف جنرل شاہ نواز تھے، یہ سب تذکرے ہوتے تھے۔ جو شروع سے میں مانوس تھا، پھر کتابیں موجود تھیں، میری کتابوں کی طرف رہبری میرے بڑے بھائی صاحب اور والد صاحب کرتے رہتے تھے، لیکن والد صاحب نے فرمایا اب تم کو چاہیے کہ جو آئندہ آنے والا ملک ہے، اس وقت اس ملک کی پرانی تاریخ بھی پڑھو، اور یہ جو پسماندہ اقوام کے رہبر تھے، جیوتراؤ پھلے، سوامی نائکر پیریار، ڈاکٹر امبیڈکر، ان کی کتابوں کو پڑھو، ان کے مضامین کو پڑھو، اور بھارت کے اصلی قبائلی اس نظام کو پڑھو جو جزیرہ عرب کے قبائل کے نظام سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ یہ ان کا ایک احسان تھا کہ اس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا میں نے اسی وقت سے پڑھنا شروع کیا، اور مدینے سے تعلیم مکمل کر کے واپس آنے کے بعد میں نے شروع سے مضامین لکھنے شروع کیے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے جب 1935 میں جب تبدیلی مذہب کا اعلان کیا تھا، اور یہ صاف کہا تھا کہ میں ہندو مذہب میں پیدا تو ہو گیا لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن میں ہندو مذہب میں مروں گا نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے، میں مذہب چھوڑ کر رہوں گا، میں مذہب بدل کر رہوں گا، یہ مذہب اس قابل بالکل نہیں ہے کہ اس میں کوئی رہے، میں کس مذہب میں جاؤں گا یہ میں ابھی اعلان نہیں کرتا۔ جب سن 35 میں ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ اعلان کیا تھا تو اس وقت ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت الفرقان میں ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں، دلت قوم کے بارے میں اور ویدوں میں جو کچھ لکھا ہے اس پر مضامین لکھنے ہمارے حضرت والد صاحب نے شروع کیے تھے، اور اس وقت ان کی بے چینی یہ تھی کہ کاش ان جو اصلی بھارت کے مول نواسی باشندے ہیں، یہاں کے لوگ ان کی تاریخ سے لوگ واقف ہوں، ان سے قریب ہوں۔ یہ ان کی خواہش اور دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھنؤ سے اٹھا کر مہاراشٹر میں بھیجا۔ میں حیران تھا کہ کہاں لکھنؤ نوابوں کا شہر، پہلے آپ کا شہر، اور کہاں مراٹھوں کی لٹھ مار تہذیب، یہ بیٹھا ہے مراٹھی، خدا کی پناہ، میں کہاں لا کے ڈال دیا، اللہ اس سے کون سا گناہ ہوا تھا۔ لیکن چند مہینے یا سال گزرے تھے، سال بھی نہیں گزرا تھا، تب پتہ چلا کہ اللہ نے شاید بہت بڑے کام کا موقع دینے کے لیے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، کیونکہ مہاراشٹر وہ صوبہ ہے جو برہمنی تحریک کی بنیادی مرکز وہ بھی مہاراشٹر ہی ہے۔ سارے مفکرین، ساورکر ہوں، ہیڈگوار ہوں، گرو گولوالکر ہوں RSS کے، چاہے جو ہو، یہ سب مہاراشٹر کے لوگ تھے۔ وہ پورا تھنک ٹینک مہاراشٹر میں، اور برہمنیت کے خلاف
چلنے والی سب سے بڑی احتجاجی تحریک کا لیڈر وہ بھی مہاراشٹر میں تھا، ڈاکٹر امبیڈکر۔ تو اللہ نے مجھے وہاں پہنچایا تاکہ میں قریب سے ان تحریکوں کو دیکھ بھی سکوں، اور پھر اللہ کو کچھ کام لینا تھا۔ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ آپ سب اس بات کو سمجھ گئے اور اس میں آپ نے ساتھ دیا، میں سچ کہتا ہوں، میں کیا بڑے بول بولنے سے ڈرتا ہوں، اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلے 15-20 سال میں بھارت کا نقشہ بدل جائے گا۔ بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 2-4 سال اور کم زیادہ لگ جائیں، متعین مدت کی تعیین میں ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن تبدیلی آئے گی، تبدیلی آ کر رہے گی، تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے۔ اس میں آپ کو ساتھ دینا ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ 2 چیزیں، ایک تعلیمی نظام کا قیام، اور اللہ کا شکر ہے نیرل کے جس مرکز میں لا کر اللہ نے مجھ کو ڈالا ہے، وہاں ان دونوں کاموں کا اللہ تعالیٰ پورے ملک کے سطح پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے میری کسی استعداد اور صلاحیت کے بغیر اس طرح ایک چھوٹا سا مرکز بنا دیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک ایسا وہ مرکز مضبوط ہو۔ میں آپ کے سامنے آج پہلی بار ایک مرکز کا یہ تذکرہ کر رہا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، پہلی بار یہ تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ جانے کیوں مجھے اس بات پر شرح صدر ہوا ہے آج کہ آج میں کھل کر آپ کو اطلاع دوں۔ اطلاع دینا میرا فرض ہے۔ ایک مضبوط مرکز کے قیام میں اللہ کرے کہ آپ سب سے زیادہ ساتھ دینے والے، سب سے زیادہ ساتھ دینے والے بنے۔ دوستو، اب میں بہت امید سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے پرانے ساتھی گواہ ہیں، کبھی میں نے آج تک کسی بڑے سے بڑے شہر میں اس طرح کی بات نہیں کہی، مگر آپ کی محبتوں کو سلام کرتے ہوئے، آپ کی وہ محبت جو مجھے اندر سے بناوٹی محبت نظر نہیں آتی، پرخلوص محبت نظر آتی ہے، یہاں کے نوجوان علماء کے عزائم دیکھتے ہوئے، یہاں کی شورا کا نظام، تنظیم العلماء کا نظام، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، ان کا جو ویژن دیکھ رہا ہوں، ان کی جو سوجھ بوجھ دیکھ رہا ہوں، ان کے جو عزائم دیکھ رہا ہوں، اور جو یہاں پروفیشنل احباب آج جمع ہیں بہت بڑی تعداد میں، اور عام رفقا اور نوجوان بھی ہیں، میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، دیکھو کوئی بڑے سے بڑا نبی ہو، میں تو گنہگار امتی ہوں، بڑے سے بڑا نبی ہو، اس کو بھی ساتھ دیے بغیر کام نہیں چلتا۔ میں نے شروع میں ایک دوسری آیت پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ اچھی طرح واقف ہے کہ اللہ نے ان کو کیسی روحانی طاقت دی تھی۔ ایک مردہ ان کے سامنے لاش لائی جاتی تھی، اور وہ اس لاش پر ہاتھ پھیر دیتے تھے اور کہتے تھے قم بإذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم پر، تو وہ مردہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ روحانی طاقت ہے۔ ایک ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والا بچہ یا آدمی ان کے سامنے لایا جاتا تھا، جس کا دنیا میں کہیں کوئی علاج نہیں تھا، وہ اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ فرتد بصیرہ، وہ بالکل اس کی بینائی آ جاتی تھی۔ ایسی روحانی طاقت والا انسان بھی، ایسا عظیم پیغمبر، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح، ایسی عجیب غریب ان کے القاب ہیں، لیکن ان کو بھی جب دین کے کام کے لیے میدان میں اترے تو ان کو بھی پکارنا پڑا، من انصاری الی اللہ، کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کے کام میں میری مدد کرتے۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا، بڑے بڑے شہروں کے پونجی پتیوں نے تو ان کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں کیا، ٹوٹے پھوٹے وہ لوگ جن کو کوئی اہمیت سے دیکھتا بھی نہیں تھا، خاطر میں نہیں لاتا تھا، قال الحواریون، ان لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کے جواب میں، نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کے کام میں ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ میں اپنی بات کو مکمل یہیں پر کرتے ہوئے صرف ایک بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ۔ اللہ کے بندو، ان دونوں کاموں میں ساتھ دو، جان مال وقت اور صلاحیتوں سے باری باری آپ کے علماء آئیں، آپ کے نوجوان آئیں اور ان کاموں کی تربیت پائیں، خدمت خلق کی تربیت پائیں، بھارت کو جوڑنے والے مشن کی تربیت پائیں اور تعلیمی نظام کی تربیت پائیں، تاکہ پھر اس کے بعد
یہ مشن مضبوط ہو، اور انشاءاللہ وہ دور کی تبدیلی جس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، جو بالکل یقینی ہے، وہ دور کی تبدیلی جب آئے تو ہم پوری طرح اس کے استقبال کے لیے تیار ہوں، اور اس میں آپ کا بہت زیادہ نہیں، سب سے زیادہ حصہ ہو، ایسی میری دعا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو قبول فرمائے۔ آج مجھے عورتوں کی محفل میں شریک ہونے والی چند خواتین کا یہ میسج ملا کہ حضرت بیان کی آواز تو ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچی، دعاؤں میں ہم نے آمین کہا ہے۔ عورتوں نے یہ کہا ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، آپ اگر ہمارے بچوں کو جنگ کے میدان میں بھیجنے کے لیے کہیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبات ہیں، میں جانتا ہوں آپ کی مٹی میں صلاحیت، علاقے اور قوم، قبیلہ اور زمانہ، دور اور علاقہ، یہ میں نے شروع میں کہا تھا۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ثابت نہ ہو اور آپ درست ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ نے ہم سے جو امیدیں قائم کی ہیں انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھ کر ان دونوں میدانوں میں کی جانے والی جدوجہد کا ساتھ دیں گے۔ ایک ایسا مرکز اللہ بنا دے، کسی طرح مسجد نبوی سے اس کی نسبت ہو جائے۔ مسجد نبوی وہ جگہ تھی جہاں سارے کام ہوتے تھے، تعلیم، تربیت، تزکیہ، دعوت، مشورے، غریبوں بیواؤں کی خدمت کے مشورے، مقروضوں کے قرض اتارنے کا انتظام، بازار کیسے چلایا جائے، حکومت کیسے سنبھالی جائے، مقدمات کا فیصلہ کیسے کیا جائے، صلح کیسے قائم کی جائے، یہ سب کا مرکز وہی مسجد تھی نیرل میں۔ اللہ کا شکر ہے ایک ایسا ہی مرکز اس وقت بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی اس کو مکمل بھی کر دے، آباد بھی کر دے، اور ہر شریر کے شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے اور نظر بد سے اسے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم وبارک فیکم وبارک فیکم ونصرکم اللہ ونصرکم اللہ۔ جو قربانی آپ نے آج سے 20 سال پہلے دی تھی، جس کی سزا میں آج بھی آپ کے کچھ لوگ جیل میں ہیں، یہ قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ، یہ قربانیاں رنگ لائیں گی، اور ان کی بیویوں اور بچوں کی آہ و کراہ، ان کی سسکیاں، ان کی بے گناہی کے باوجود جو ان پر گزری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہیں کے مظلوموں کے آنسوؤں اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے ملک میں ایک انقلاب برپا کرنے کا فیصلہ کر دے تو اس وقت آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا سب کا ثواب آپ کو سب سے زیادہ ملے گا۔ جزاک اللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔